ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے بڑا ایک اہم رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے اور جس رول کی وجہ سے دہلی کی چیخیں واشنگٹن تک اس وقت سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں اور پاکستان بڑے ایک کی پلیئر اس وقت بن کر ابھر رہا ہے اس پورے خطے کی صورتحال کو لے کر، اور پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے یہ پوری دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ پاکستان ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ہے، جبکہ بھارت کو پاکستان کا یہ کردار ہضم نہیں ہو رہا۔ کس طریقے سے پاکستان ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہے ثالث کے طور پر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے مابین، ناظرین اس پر آج ہم بات کریں گے۔ بھارت کے حوالے سے کچھ بری خبریں ہیں، بھارتی سٹاکس کے حوالے سے بھارت کے اندر اس وقت گیس کا شدید بحران ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور آنے والے دن بھارت کے لیے بلکہ یہ سال بھارت کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کچھ خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ افغانستان پر کابل پر ایئر سٹرائکس کی گئی، کیا پاکستان نے واقعی میں عید کے موقع پر ایئر سٹرائکس کی ہیں یا پھر نہیں؟ ان خبروں کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی ناظرین بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 23 مارچ کے موقع پر پوری دنیا کی جانب سے پاکستان کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی گئی، اور پہلی مرتبہ ناظرین 80 سے زائد ممالک اور کچھ ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں 100 سے زائد ممالک نے پاکستان کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی، جو کہ بڑی ایک خوشائند بات بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کون کون سے ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کی تعریف کی، اس پر بات کریں گے۔ اور ناظرین یہ جنگ جو ہے، اس جنگ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ کیا اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ خبریں جو آپ سن رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت موجود ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے اس رول کی جس کو دنیا کے اندر اب کوئی بھی ملک ڈینائی نہیں کر سکتا۔ Why are we saying this? Because پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ ناظرین پاکستان ایک ثالثی کے طور پر سامنے آ رہا ہے امریکہ اور ایران کے مابین۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے رابطہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ایک جانب فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ناظرین رابطہ جیسے ہی ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جیت پاکستان کے لیے کیوں تصور کی جا رہی ہے؟ پاکستان کو ایک کی پلیئر اس وقت کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں دہلی پر قیامت برپا ہے؟ کیوں دہلی کو پاکستان کا یہ رول ہضم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ناظرین جیسے ہی پاکستان بات کرتا ہے، ایک جانب ایران کو بیک اینڈ پہ اور دوسری جانب امریکہ کو بیک اینڈ پہ، یہ بیک چینل ڈپلومیسی کی اگر بات کی جائے تو دیٹ از آن پیک رائٹ ناؤ، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ناظرین، یہ بات بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ آلدو ترکیہ بھی اس کے اندر شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، ایجپٹ مصر بھی شامل ہے، لیکن پاکستان کو مرکزی کردار اس میں حاصل ہے، کیونکہ خلیجی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، اور پاکستان خلیجی ممالک اور ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کو جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو پاکستان اس وقت ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے ان مذاکرات میں، ٹیبل ٹاکس میں، جو کہ جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ آلدو اس کو ناظرین ماہرین یہ ابتدائی کوششیں قرار دے رہے ہیں کیونکہ دونوں فریقین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آلدو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہے کہ ہماری ایران سے بات چیت ہوئی ہے، بڑی پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے، اور ایران دوسری جانب تردید کر رہے ہیں کہ ہماری کسی سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہاں لیکن پاکستان سے بات چیت ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ رابطے ان کے جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ رابطے بھی جاری ہیں، اور اسلام آباد وہ وینیو قرار دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف، اور امریکہ کا جو وفد ہے وہ اسلام آباد میں آ کر مذاکرات کرے گا۔ آن دی ادر ہینڈ ایرانی وفد جو ہے وہ بھی اسلام آباد آئے گا، اور پاکستان کی ثالثی میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ سو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے، اس کو نہ صرف جیت قرار دیا جا رہا ہے ناظرین، بلکہ پاکستان کی اس ڈیسیجن، پاکستان کے اس فیصلے کے بعد کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر کردار ادا کرے، پاکستان نے جب امریکہ سے رابطہ کیا تو امریکہ نے اپنے حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیے۔ جو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ ڈیڈ لائن کے بعد اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو ہم توانائی پر حملہ کر دیں گے، توانائی کے منصوبوں پر، انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کر دیں گے، لیکن that has been postponed, or you can say that has been cancelled, and that is just because of پاکستان، کیونکہ پاکستان اب بیچ میں آ چکا ہے۔
تو اس وقت ناظرین اس کو پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس پیشنس سے اس صورتحال کو سنبھالا، پاکستان کی واقعی میں تعریف بنتی ہے۔ فائنینشل ٹائمز ناظرین تک اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس اور پاکستان کے بیک چینل پہ بیک ڈور مذاکرات اور بات چیت اس وقت جاری ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کی جائے، ایران کے ساتھ جنگ بندی کی جائے، اور میڈیا کے تھرو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ بڑے حساس معاملات ہیں، تو ہم میڈیا کے تھرو یہ معاملات نہیں طے کریں گے، میڈیا کے تھرو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب مذاکرات ہوں گے تو وہ پاکستان کے تھرو ہوں گے، مطلب پاکستان از دا برج بٹوین یو ایس اینڈ ایران۔ اب ناظرین جو سچویشن ہے اس وقت دیٹ از کمپلیٹلی ان دا ٹیبل آف پاکستان کے ٹیبل پر اس وقت سچویشن ہے، اور پاکستان بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے۔ بھارت کو بڑی تکلیف ہے، بھارت کو تکلیف ہے تو پاکستان کے نہ صرف اس رول سے ہے بلکہ ناظرین بھارت کے اندر جو حالات ہیں اس سے بھی ان کو کافی زیادہ تکلیف ہے۔ اس جنگ سے اگر نقصان کی بات کی جائے تو بھارت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ معاشی نقصان کی اگر بات کی جائے تو ناظرین ان کے ایک ماہ کے اندر 10% سٹاک مارکیٹ میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ نہ صرف 10% سٹاک مارکیٹ میں کمی آئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گیس کی قلت پیدا ہو چکی ہے، ترسیلات زر اور ان کے برآمدات یہ خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ ان کی معیشت کے لیے نہ صرف یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ناظرین، بلکہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ جاری رہی، پرولونگ ہوئی، تو بھارت کے اندر مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی، بھارت کے اندر گیس کی قلت ہو جائے گی۔ ابھی بھی بھارت کو گیس نہیں فراہم کی جا رہی، اور بھارتی شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ بھارت جو ہے وہ مسلم ممالک کی گیس پر انحصار کرتا ہے۔ تو اس وقت شدید گیس کی قلت وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، کرنسی ان کی کمزور ہو جائے گی، یہ ماہرین کا کہنا ہے، اور اس جنگ کے سنگین نتائج ہوں گے، سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کو ناظرین۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو پریزنٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ نریندر مودی کی پالیسیز کی وجہ سے، اور اسرائیل کے ساتھ جو نریندر مودی کے تعلقات ہیں، جن تعلقات کی وجہ سے پورے بھارت کو دھکیل دیا گیا ہے، اور اب پورا بھارت ان تعلقات کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف نریندر مودی اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں بھارت کے، نریندر مودی کے، اس وجہ سے ہر بھارتی شہری کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو ایکچولی نیو یارک ٹائمز ناظرین یہ رپورٹ کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز بین الاقوامی میڈیا، کہ جنگ بہت بڑا دھچکا دے رہا ہے بھارت کو، اور یہ تمام تر نقصانات جو ہے وہ بھارت کو اس وقت اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے اس پروپیگنڈے کی جو کہ بھارتی عناصر کی جانب سے اور کچھ بیرونی عناصر اور بھی ہیں ان کی جانب سے پھیلایا جا رہا تھا کہ عید پر حملے کیے گئے، بالکل بھی حملے نہیں کیے گئے، کابل پر، افغانستان پر کوئی سٹرائکس نہیں کی گئی، یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر ہم پروپیگنڈاز دیکھتے ہیں، کریٹرز کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ انگلش کے اندر بھی کانٹینٹ بنائے، اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے، عوام سپورٹ بھی کر رہی ہے، تاکہ ایسے پروپیگنڈا عناصر کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ 23 مارچ کے حوالے سے ناظرین ہم نے آپ کو بتایا بڑی مبارکباد ہے، پوری دنیا کی جانب سے پاکستان کو یوم پاکستان پر مبارکبادیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ باکو آذربائیجان کے اندر حیدر علییو سینٹر اور اولمپک اسٹیڈیم کے اندر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ دکھایا گیا، اور بڑا ایک خوبصورت منظر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوان موجود تھے، صحافی موجود تھے، طلباء موجود تھے، اور وہاں پر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ So that was actually a good sign for Pakistan that the whole world is congratulating Pakistan on 23rd March. تو یہ on the Pakistan Day actually. تو یہ پاکستان کے لیے خوشائند بات تھی کہ پوری دنیا سے ہمیں مبارکبادیں مل رہی ہیں، اور پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو عید کا دن تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں کے ساتھ گزارا، اگلے مورچوں پر گزارا، اور دشمن کو واضح پیغام دیا کہ جب تک ہمارے یہ جوان موجود ہے تب تک کوئی میلی آنکھ سے اس ملک کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوان آپریشن غضب للحق کے اندر شامل تھے ان کی تعریف بھی کی، اور کوئی بھی فتنہ اب کہیں سے بھی اگر پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوگا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دیٹ واز اے کلیئر میسج فرام فیلڈ مارشل، اپنی جو ہے وہ اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے عید گزاری، عید کی نماز ادا کی۔ تو ناظرین فی الوقت اتنی، جیسی کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے ایک بار تو پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔